میں محمد قاسم علی بیگ لیکچرر ان اردو گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن نلگنڈا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حصہ غزل سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح اور ان کی ایک غزل پڑھیں گے۔ مرزا اسد اللہ خان نام، پہلے اسد بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ مرزا اسد اللہ خان ان کا اصل نام تھا، پہلے اسد اور بعد میں کیا ہے غالب تخلص اختیار کیا۔ 1897 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے اکبر آباد میں 1897 آگرہ آباد میں ہوئی۔ والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ 5 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کی 5 برس کی عمر میں ہی کیا ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا نصر اللہ بیگ نے اپنی سرپرستی میں لیا۔ ابھی 9 برس ہی کے تھے کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی پینشن سے والد کو سالانہ 700 روپئے ملتے رہے۔ ان کے چچا کی سرپرستی میں تھے، وہ ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا کے انتقال کے بعد ان کے پینشن سے غالب کو سالانہ 700 روپئے ملتے تھے۔ ان کے چچا کے پینشن سے ان کو 700 روپئے سالانہ ملتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں نواب الہی بخش کی صاحبزادی سے ان کی شادی کیا ہے 11 برس کی عمر میں 11 سال کی عمر میں کیا ہے الہی بخش کی صاحبزادی سے بیٹی سے ہوئے اور دہلی منتقل ہوئے۔ دربار سے تعلق ہوا، 50 روپئے ماہوار اور خلعت مقرر ہوئی، اور 50 روپئے وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہے دربار سے نوابوں کے دربار سے تعلق پیدا ہو گیا۔ وہاں پہ کیا ہے 50 روپئے ماہوار وظیفہ ملتا تھا، لیکن غدر کے بعد یہ تنخواہ بھی بند ہو گئی۔ یعنی غدر 1857 پہلی جنگ آزادی کے بعد کیا ہے یہ جو انہیں وظیفہ ملتا تھا 50 روپئے ماہانہ، وہ بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ مجبوراً رامپور چلے گئے، وہاں 100 روپئے ماہوار مقرر ہوئے۔ وہاں سے کیا ہے مجبور ہو کے رامپور چلے گئے، وہاں پہ 100 روپئے ماہوار ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ وطن کی محبت نے وہاں چین سے رہنے نہیں دیا۔ وہاں پہ جانے کے بعد رامپور میں کیا وطن کی محبت ستانے کے بعد وہ کیا کرے وہاں سے پھر دہلی واپس آئے۔ 3 سال کے بعد پینشن جاری ہوئی۔ دہلی واپس آنے کے بعد کیا ہے 3 سال کے بعد ان کو پھر وظیفہ مقرر ہوا، اور 1861 میں کیا ہے دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ان کا مختصر سوانح حیات۔ ان کی شاعری، مرزا کو فارسی زبان سے بڑی محبت تھی اور فارسی کے بلند پایہ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ اس زمانے میں ان کے زمانے میں کیا ہے بالکل فارسی کی زیادہ لکھی جاتی تھی، فارسی سے ان کو بھی محبت تھی، اس واسطے کیا ہے وہ فارسی میں شاعری کرنے لگے۔ اس فارسی کے اندر کیا ہے بہت ہی بلند پایہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اردو میں بھی شاعری کی اور اسی شاعری نے انہیں غیر معمولی مقام مرتبہ طے کی۔ اس کے بعد کیا ہے فارسی کے بعد کیا ہے آہستہ آہستہ کیا اردو میں بھی غیر معمولی شاعری شروع کرنے، اچھی سے اچھی شاعری کرے اور اپنے آپ کو ایک بلند مقام اور مرتبے پر پہنچایا۔ فارسی شاعری کے ساتھ ساتھ کیا اردو میں بھی شاعری کرنے لگے اور اس میں ایک بلند مقام ان کو مل گیا۔ ابتدائی دور کا کلام مشکل اور ناموس تھا، یعنی ابتدائی دور میں ان کے کلام کے اندر کیا ہے ابتدائی کلام کے اندر کیا ہے نامانوس۔ مولوی حق کی دوستی نے ابتدائی کلام مشکل اور نامانوس طرز بیان کی وجہ سے نکتہ چینی کا نشانہ بنا۔ رفتہ رفتہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ مولوی فضل الحق کے دوستی نے ایسا رنگ بدلنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی کلام کیا ہے بہت ہی نامانوس، یعنی کوئی ان کے کلام کو کیا ہے پڑھ نہیں رہا تھا، نامانوس قسم کا تھا۔ ان کا انداز بیان بالکل نامانوس تھا، لیکن اس کے اندر کیا آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ مولوی فضل الحق کی دوستی نے ایسا رنگ بدلنے پر مجبور کیا۔ اس زمانے کے ان کے دوست مولوی فضل الحق کی دوستی کرنے کے بعد ان کی شاعری کے اندر کیا ہے نیا رنگ شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی مثال آپ ہو گئے۔ مزاج میں انفرادیت تھی، ظرافت تھی، جدت اور ندرت سے کسی دور کا کلام خالی نہیں۔
ان کے کلام کے اندر کیا ہے، ان کے مزاج کے اندر کیا ہے، بالکل انفرادی الگ انداز بیان، اس کے ساتھ ساتھ ظرافت، جدت اور ندرت، یعنی بہت ہی کوشش اور محنت کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام کو پیش کرتے رہے۔ خیال میں بلندی، معنویت، وسعت پائی جاتی ہے۔ ان کے خیال کے اندر کیا ہے، بلندی، یعنی بلند خیالات کو اور معنی رکھنے والے اور بہت ہی پھیلاؤ رکھنے والی شاعری اشعار ان کے پائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مضمون نہایت اختصار کے ساتھ ایک شعر میں نظم کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ اپنے مضمون کو کیا ہے، مختصر انداز میں، بڑے سے بڑا مضمون بھی مختصر انداز میں نظم کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ حیات و موت، جبر و اختیار، سوز و ساز، گناہ و ثواب، کائنات کے اسرار، رموز، غرض بے شمار موضوعات ان کے کلام کے موضوعات کیا ہے، ہر قسم کے موضوع ان کے کلام کے اندر، حیات، زندگی اور موت، جبر، اختیار، سوز و ساز، زندگی میں اتار چڑھاؤ، تکلیف، دکھ، درد، گناہ، ثواب، کائنات کے اسرار، یعنی کائنات کی تبدیلیاں کیا کیا ہے، ساری موضوعات ان کی شاعری کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قلبی واردات، تجربات اور مشاہدات کی وہ بہترین مرقع کشی کرتے ہیں۔ یعنی قلبی واردات، یعنی انسان کو دلی تکلیف پہنچانے والی چیزیں کون کون سی ہیں، ان کے تجربات کیا ہے، ان کے مشاہدات، یعنی کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیا کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، یہ سارے مضمونوں کو کیا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں اپنی شاعری میں پیش کرے۔ ان کی شہرت و مقبولیت میں کسی زمانے کمی نہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے کیا ہے، ان کی شہرت کی اور مقبولیت میں کسی زمانے میں بھی کمی نہیں ہے۔ ان کے اپنے زندہ رہنے کے، زندگی کے زمانے میں بھی اور بعد کے اب تک کے زمانے میں بھی کیا ہے، ان کی ٹکر کا کوئی شاعر، ان کی طرح مقبول شاعر کوئی بھی نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ ان کا مختصر تعارف اور ان کی شاعری کی خصوصیات کے بعد ان کی غزل کا پہلا شعر نے مطلع، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نٹانی اور ہے۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نٹانی اور ہے۔ شاعر غالب اس غزل کے مطلع میں کہتے ہیں کہ ہمارا وقت آ چکا ہے کہ زندگی کے دن ختم ہونے کے، یعنی شاعر اپنی زندگی کے دنوں کو ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں جو شاعری کی، دوستوں کی خدمت کی، غریبوں کے اور خودداروں کے ساتھ جیسے مطمئن ہے، وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے اندر اس طریقے سے کیا ہے، اپنے دوستوں کی خدمت کرے اور غریبوں کی مدد کرے اور خودداروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی جس طریقے سے ان کا حسن سلوک تھا، دوستوں کی خدمت تھی، دوستوں کے ساتھ خدمت کرے، غریبوں کی مدد کرے، ساری چیزیں سے وہ کیا ہے، اپنی زندگی کی گزری ہوئی زندگی پر مطمئن ہے۔ لیکن اللہ ہمیں کچھ دن اور جینے کا موقع عنایت کرتا ہے، تو ہم نے دل میں ٹھان رکھا ہے یا مسامنے میں ارادہ کر رکھا ہے کہ آئندہ کی اپنی زندگی کو الگ ڈھنگ سے اور الگ سوچ فکر کے کروں گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے دن اور کچھ بڑھا دے اور کچھ جینے کا موقع عنایت دے، تو وہ کیا ہے، اپنے دل کے اندر یہ مصمم پکا ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کی زندگی کو کیا ہے، الگ ڈھنگ کے اندر گزارنا چاہتے ہیں اور سوچ و فکر کے ساتھ، یعنی آگے کی زندگی جو کیا ہے، بالکل ہمیشہ کی جو زندگی اس کی فکر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ باقی بچے ہوئے زندگی جو دن اب تک کیا ہے، دوستوں کی خدمت کرے، غریبوں کی مدد کرے، خودداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھی طریقے سے کچھ زندگی گزارے، لیکن آخری ایام جو ہے زندگی کے، اگر کچھ مہلت اور زندگی کے اور کچھ دن بڑھ جائیں، تو وہ کیا ہے، آئندہ کی زندگی کو کیا ہے، آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی فکر میں، آنے والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، اچھی سے اچھی زندگی گزار کر آئندہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا مطلع کے اندر بیان کیا گیا مضمون۔ دوسرے شعر کے اندر کہتے ہیں کہ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے اندرونی جذبات اور احساسات اور غم کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر اس شعر کے اندر اپنے دل کے اندر دکھ اور درد اور غم کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے، دل کے اندر درد اور دکھ اور درد کی ایک آگ ہے جو کہ ہے بہت ہی تیز اور جلا دینے والی تو نہیں ہو سکتی،
جس قدر جلانے اور تڑپانے والے غم ہمارے سینے کے اندر، یعنی آگ کی گرمی سے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر دکھ اور درد کا جو گرمی ہے، جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیاوی آگ کی طرح ہے، جو کیا ہے؟ جلانے اور تڑپانے والے غم ہمارے سینے سے بھی زیادہ، اس گرمی سے بھی، جو جلانے والی آگ ہے اس گرمی سے بھی کہیں زیادہ ان کے دل کے اندر دکھ اور درد کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے کیا ہے؟ ایک آگ جلی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، جو سینے کے اندر موجود ہے۔ دوزخ کی آگ ہمارے سینے کے اندر لگی ہوئی آگ کے مقابل کوئی حیثیت نہیں۔ وہ یہ مبالغہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کی جو تپش ہے اور اپنے دل کے اندر درد اور غم کی وجہ سے جو گرمی ہے، یہ دوزخ کی آگ بھی کیا ہے؟ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی شدید تکلیف، دکھ اور درد کی وجہ سے اتنی دل کے اندر جلن محسوس کرتے ہیں، آگ کی گرمی محسوس کرتے ہیں کہ جو دوزخ کی آگ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے، مقابلے سے بھی زیادہ ہے۔ غالب نے اس شعر کے ذریعے اپنے اندر چھپے شدت غم کا اظہار کیا۔ یہ آگ کے ذریعے، گرمی کے ذریعے، آگ کی گرمی کو بتاتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر جو شدت غم، یعنی دکھ اور درد کا غم سے بھرا ہوا جو ان کا دل ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی غمگین ہے، شدت غم کی وجہ سے کیا ہے؟ آگ کی طرح دہک رہا ہے۔ آگے کے شعر میں کہتے ہیں کہ بارہا دیکھی ان کی رنجشیں پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ بارہا دیکھی ان کی رنجشیں پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ اس شعر کے اندر غالب کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان کا محبوب بار بار ان سے روٹھ جاتا ہے۔ ان کا محبوب کیا ہے؟ بار بار ان سے روٹھ جانا یا خفا ہو جانا محبوب کی عادت ہے۔ اور روٹھ جانا اور خفا ہو جانا کیا ہے؟ یہ ہر ایک محبوب کی عادت ہے۔ روٹھنا، منانا محبوب کی عادت ہوتی ہے۔ یہ ان کسی طریقے سے ان کا محبوب بھی کیا ان سے روٹھ گیا ہے اور خفا ہو گیا ہے، لیکن اس بار پتہ نہیں کیا بات ہوئی جس سے اس کا محبوب کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت کی ناراضگی، اس وقت کا روٹھ جانا کیا ہے؟ بہت ہی معمولی نہیں ہے، عادت کی طرح نہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ بہت کچھ زیادہ ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غالب تشویش میں مبتلا ہے۔ یہ محبوب کی ناراضگی کی شدت کی وجہ وہ سے تشویش میں مبتلا ہے، یعنی کس وجہ سے کیا ہے ان کا محبوب ناراض ہو گیا ہے، کیا وجہ ہوئی، کیا غلطی ہو گئی، وہ اپنی غلطی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور محبوب کی ناراضگی کو دور کرنے کے طریقے ڈھونڈ، کس طریقے سے کیا ہے یہ جو ناراضگی، شدید ناراضگی اپنے محبوب کے اندر پائی جاتی ہے، اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے نئے نئے طریقے ڈھونڈ کر اپنے محبوب کو، ناراضگی کو دور کر کے اس سے قریب ہونے کی، اس کی محبت کو پانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامور، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ نامور یا خط ڈالنے والا جو خط دے کے کہتا ہے، ان کا منہ دیکھتا ہے کہ اس کا جواب کچھ زبانی بھی دیا جائے، یعنی قاصد میرا محبوب کا خط لے کر آیا ہے، خط حوالے کر کے وہ کیا ہے گیا نہیں، بلکہ میرا منہ دیکھتا کھڑا رہے گا۔ یعنی خط دینے کے بعد کیا ہے، قاصد جو خط لانے والا ہے محبوب کو وہ دے کر گیا نہیں، بلکہ ان کا منہ دیکھتا ہے، شاید اس کے پاس کوئی زبانی پیغام بھی ہے۔ منہ دیکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کچھ خط کے علاوہ بھی کیا ہے زبانی پیغام بھی دینا چاہتا ہے اور وہ کہنا چاہتا ہے، لیکن کہنے سے ہچکچا رہا ہے، وہ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ یعنی زبانی پیغام جو کچھ لے کر آیا ہے وہ کیا ہے کہنے سے ہچکچا رہا ہے، یعنی اس کی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ یہ خط کے ساتھ ساتھ کیا ہے تحریری طور پر پیغام بھی ہے اور زبانی کچھ پیغام ہے جو قاصد دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا ہے، ان کی صورت دیکھتا ہوا کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس شعر کے اندر نامور کا حال بیان کرتے ہیں۔ آگے کے شعر میں کہتے ہیں کہ خاطۂ اعمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانیاں اور ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر کیا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اکثر ستاروں کی گردش منحوس ہوتی ہے، یعنی آسمان پر جو ستارے ہیں کبھی وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ اس کو منحوس بنا، ستاروں کا ٹوٹنا اور زمین کی گردش کے حساب سے یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، لیکن لوگ کیا اس کو منحوس
مانتے ہیں جو انسان کی زندگی پر برا اثر ڈالتی ہے۔ منحوس بھی مانتے ہیں اور جو انسان کی زندگی پر غلط اثر برا اثر ڈالتی ہے، یہ لوگوں کا ماننا ہے، اور اس کے برے اثرات سے وقتی طور پر پریشانی اور مصیبتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ یعنی تاروں کا ٹوٹ جانا، ستاروں کا ٹوٹ جانا کہ یہ آسمانی بلا کی طرح ہے۔ اس سے کیا ہے، لوگوں کے اوپر، زندگی کے اوپر برا اثر بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر پریشانی اور مصیبتیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ اب جو بلا آسمان سے مجھ پر نازل ہوئی وہ منحوس ستارے نہیں، کوئی اور ہے۔ یعنی اس وقت ان کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ آسمان سے بلا نازل ہونے والی ایک بلا کی شکل میں، ایک مصیبت کی شکل میں ہے، وہ منحوس ستاروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانی نازل ہوئی۔ وہ ستاروں کی ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہے، بہت ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بہت ہی اپنے آپ کو دکھ اور درد اور غم کے اندر ڈوبا ہوا پا رہے ہیں۔ یہ آسمانی بلائیں، ستاروں کا ٹوٹنا، وقتی طور پر انسانوں کا مصیبت میں گھر جانا، یہ کیا ہے، منحوس ہوتا نہیں، لیکن انسان اس کو ایسا سمجھتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر مصیبتیں اور پریشانی یہ کیا ہے، فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں لگا کے رکھا ہے۔ ہر آدمی کیا ہے، چین اور سکون پوری زندگی کیا ہے، آرام اور آسائش کے ساتھ گزار نہیں سکتا۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ دکھ، درد، مصیبتیں اور پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ستاروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو منحوس ماننا، اپنی زندگی پر اس کا برا اثر پڑنا، محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ آگے آخری شعر میں مقطع کے اندر ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ایک مرگے ناگہانی، اور یعنی آخری شعر مقطع کے اندر غالب خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بلائیں مصیبتیں تھیں وہ سب کی سب تم بھگت چکے ہو اور زندگی سے بیزار آ چکے ہو۔ یعنی غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں، بلائیں، مصیبتیں تھیں وہ سب کی تم برداشت کر چکے، بھگت چکے اور زندگی سے بیزار ہو چکے۔ یعنی ساری زندگی مصیبتوں کے اندر گزری، اسی لیے وہ اب زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی اچانک آنے والی موت باقی ہے۔ زندگی کا ختم ہونا، ختم کرنا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی حکم ہوا، زندگی کا وقت جب مقرر ہے ختم ہونے کا، جب ہی آئے گی۔ اپن اگر زندگی سے بیزار، مصیبتوں سے بیزار ہو چکے ہیں تو لیکن اچانک آنے والی موت ابھی باقی ہے، جس کا مزہ تمہیں چکنا ہے۔ یعنی انسان کو کیا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا، ہر چیز فنا ہونے کے لیے ہی بنائی گئی۔ اسی طریقے سے شاعر بھی کیا ہے، اپنے آپ سے مخاطب کہتا ہے کہ اسے کہتے ہیں بلائیں سے بیزار ہونے کا اور اپنی زندگی کو ختم کرنے کی سوچنا غلط ہے۔ زندگی کے بعد اچانک آنے والی موت باقی ہے، اس کا مزہ تمہیں چکنا ہے، اور جب تک موت نہیں آتی تمہاری قسمت میں مصیبتیں اٹھانا اور غم برداشت کرنا ہی لکھا ہے۔ یعنی زندگی، انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے، کتنے بھی مصیبتیں اور غم آئیں اس کو سب کیا ہے، برداشت کرنا ہے موت تک۔ یعنی موت کب آنے والی ہے اور کب یہ مصیبتیں ختم ہونے والی ہے اپن کچھ نہیں جانتے، اسی لیے کیا ہے، اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا ہی کیا ہے، اصل چیز ہے۔ اور صبر کا بدلہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دینے والا ہے۔ یہ ساری دنیاوی مصیبتیں اور غم برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا بہت ہی اچھا کام ہے، جو کہ ہے آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اسی لیے کیا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر کتنے بھی مصیبتیں اور بلائیں آئیں، اس کو کیا ہے، اپن اس سے بیزار ہونا نہیں، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو ساتھ چلنا ہے، اور آنے والی موت، اچانک زندگی ختم کرنے کے لیے جو موت آنے والی ہے، وہ آنے پر ہی ساری مصیبتیں، دکھ اور درد ختم ہو گئے گی۔ اگر آپ صبر کریں تو کیا ہے، آئینہ آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری چین اور سکون کی اور جنت میں مزے سے گزاری جانے والی ہوگی۔